میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی. کیونکہ سب سے دنیا میں آسان کا مال پیسہ حاصل کرنا اور عزت حاصل کرنا، پیر بن جاؤ، خواہ نقلی پیر بن جاؤ، کسی اور جگہ نقل نہیں چل سکتی، لیکن یہ شعبہ ایسی عزت والا شعبہ ہے، اس میں نقل والے بھی آگے جا رہے ہیں، نقل والے بھی آگے جا رہے ہیں، اور ہر زمانے میں، اس زمانے میں نہیں، کیونکہ یہ شعبہ اللہ کی طرف نسبت ہے نا اس کی، اللہ والے، تو ادھر نقل بھی چل جاتی، حالانکہ دوسرے شعبوں میں نقل نہیں چل سکتی. اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے تو وہ بڑا اللہ والوں کا قدردان تھا، خود بھی بڑا بزرگ تھا اور بزرگوں سے دعا بھی کرواتا تھا. بزرگوں حضرت امام ربانی جل ثانی اور خواجہ محمد معصوم کی دعائیں لگی تو ان کو بادشاہی ملی، اور بادشاہی میں انہوں نے خلافت کا رنگ دکھایا. واقعی ان کی حکومت ایسی تھی جیسے خلفاء کی حکومت ہوتی. 50 سال حکومت کی ہے، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، قرآن لکھ کے کماتے تھے. کیا شان کی انہوں نے، فقیری میں بادشاہی کی. تو جہاد میں حصہ لیتے تھے، یعنی ہمارا تو چھوٹا سا پاکستان ہے، پورا انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، برے صغیر میں جتنے ملک ہیں سب کے سب اس نے فتح کر لیے تھے. اتنی بڑی ان کی حکومت تھی. تو جب جہاد پہ جاتے، کوئی مشکل مرحلہ ہوتا تو مشیر کے پاس جاتے، دعا کرواتے. تو کبھی کبھی بادشاہوں کے دربار میں بہروپی آ جاتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی بات کرتے ہیں، ان کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، انعام بھی دے دیتے. تو ایک بہروپیہ ان کی مجلس میں آیا تو اس نے بہروپ دکھایا، اس نے پہچان لیا، تو فلاں آدمی ہے، پہلے بھی آیا تھا، صحیح نہیں تو بہروپ بنا سکا. اس کو بڑا غم ہوا بہروپیے کو، یار ہر دفعہ ہی پکڑا جاتا ہوں. پھر اس نے سوچا کیا بہروپ بناؤں. اس نے کہا یہ اللہ والوں کو بہت مانتا ہے، میں ذرا پیر بن کے بیٹھتا ہوں. تو وہ شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا لی، اس میں بیٹھ گیا، بڑی سی تسبیح، اور شروع ہو گیا. اب ایسی جگہ پہ تو لوگ پھر پہنچ جاتے ہیں، یار یہ تو ساری دنیا کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، یہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا ہے. اب لوگ جانے لگ گئے، یہ دم کرنے لگ گیا، کبھی کیا کرنے لگ گیا، کبھی کیا کرنے لگ گیا، کیونکہ ان کی من مرضی کے ٹوٹکے ہوتے ہیں. اچھا جو الٹی بات کہہ دیں لوگ کر دیتے کہ جی کالا مرغا لے کے آؤ، اس کے خون سے توحید لکھ کے دیں گے، 2 قطروں سے توحید لکھا، باقی مرغا ہڑپ کر گئے. کالا بکرا لے کے آؤ، اس لیے کہ خود جو اندر سے کالے ہیں تو اس لیے ہر کالی چیز ان کو پسند ہے. کالا کوا لے کے آؤ، یعنی فلاں کالی لے کے آؤ، اس لیے کہ خود جو اندر سے کالے ہیں. تو اس کا بھی بھئی ٹھک ٹھکا چل گیا. اب لوگ بڑے آ رہے ہیں اور حضرت تسبیح پڑھ رہے ہیں، پگڑی پورا بزرگوں والا لباس. تو اورنگزیب نے کہیں جانا تھا، پتہ چلا حضرت ادھر ایک کوئی اللہ والا آیا ہے، کیا کہنے، بالکل دنیا کو پسند نہیں کرتا اور جو دعا کرتا ہے، اور کیا نورانیت ہے. کبھی چلتے ہیں دعا کرواتے ہیں، ہم نے بھی فلاں جگہ جہاد میں جانا ہے. اورنگزیب گئے، یہ انہوں نے دیکھا اچھا آج آ گیا بادشاہ بھی، اور یہ اور مست ہو گیا. تو ان کا حضرت فلاں جگہ جہاد پہ جانا ہے تو دعا فرمائے اللہ میں فتح دے. کبھی دعا کرتے ہیں، دعا کی، اللہ انشاءاللہ فتح دے گا. پھر انہوں نے، بادشاہ نے روپوں کی تھیلی آگے کی، انہوں نے پھٹ مارا، دنیا کا کتا مجھے سمجھا، پیسے دے رہے، میں تیرے لیے اللہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو مجھے دنیا دے رہا، بھاگ جائے ادھر سے. تو بادشاہ تو ڈر گیا کہ یہ بڑا جلالی ہے یار.
کہ بادشاہ کو بھی سنا دی اور ٹھٹ مارا اور اس کے پیسے ادھر پھینکے تھیلی اٹھا کے لے جا, آئندہ سے مت آئیں دعا کروانے کہ میں دعائیں یہاں بیچ رہا ہوں. یہ تو نکل کے حیران ہو گئے, یار پہلی دفعہ ایسا عجیب و غریب بزرگ دیکھا ہے کہ پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, ٹھٹ مارا ہے, پھینک دیا, اور اتنی سنائی ہے مجھے کہ آئندہ آئے تو کبھی پیسے ساتھ نہیں لے کے آنے. تو یہ تو بڑے متاثر ہوئے. دوسرے دن جب بادشاہ کا دربار لگا تو یہ بھی آ گیا کہ السلام علیکم. کہا اب تو انعام دے دیں. انہوں نے کہا جی کس بات کا انعام؟ کہا کل کس بزرگ کے پاس دعا کروانے گئے تھے؟ وہ نہیں ہوں. یہ بادشاہ حیران پریشان کہ واقعی اس نے ایسا بحروب بھرا کہ میں پہچان بھی نہیں سکا اور ڈانٹ بھی خوب کھا کے آیا ہوں. تو کہا یار ایک بات تو بتا, واقعی میں تیرے بحروب سے متاثر ہو گیا ہوں, لیکن میں نے کل تمہیں انعام دیا, اب جو تو انعام لینے آیا ہے میں 100-200 دوں گا, کل تو ہزاروں کی گٹھڑی میں لے کے گیا تھا, تو کل کیوں نہیں انعام لیا؟ تو نے مارا ٹھوٹ اور پیسے پرے پھینک دیے. کہا بادشاہ کو رو پڑا کہ بادشاہ سلام, کل میں اللہ والوں کے روح میں بیٹھا تھا, میں پیسے لے لیتا تو اللہ والوں کی بے عزتی ہوتی کہ یہ کیسا پیر ہے جو پیسے بٹور رہا ہے لوگوں سے. تو میں نے بحروب بھرا تو پورا 100% بحروب بھرا, 100% اللہ والا بن کے دکھایا, جس کی وجہ سے جو ہے نا میری ہر چیز میں تاثیر پیدا ہو گئی. تو حضرت بھی رو پڑے, وہ بھی رو پڑا اور دعا کی کہ یا اللہ اگر ہم ایسا بحروب بھرتے ہیں اور بادشاہ مجھے مان جاتا ہے تو ہم نے بھی مسلمانی والا بحروب بنایا ہے, یا اللہ قیامت والے دن ہمیں بھی معاف فرما دے. تو یہ شعبہ ایسا شعبہ ہے, اس میں بدماش قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. صرف اللہ والوں کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہے کہ لوگ اب بھی مان جاتے ہیں, حالانکہ اکثریت آج کل فرار ہی ہو رہے. دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے, سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے, چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے, وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے.